ہم اپنے اندر وہ صحابہ والے اوصاف پیدا کریں۔ اگر ہم پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، اسلامی نظام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں جو مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں آج سے 36 سال پہلے 6 ستمبر 1985 کو پیغام دیا تھا، پروگرام دیا تھا، نظریہ دیا تھا، مشن دیا تھا، جذبہ دیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ بطرز خلافت راشدہ یہ ہماری منزل ہے، اور اس کے لیے جو جد و جہد ہے، رستے میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے خلاف ہونے والی بکواس، بے ادبیاں، گستاخیاں اہل تشیع کریں یا کوئی بھی طبقہ یا کفر بکے، اس کے خلاف قانون سازی کروا کر کے ایک تو اس کی مذہبی حیثیت کا تعین کروانا کہ ایسے بدبختوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قادیانیت کی طرح انہیں اسلام سے خارج قرار دلوانا قانون کے ذریعے، اور دوسرا ایسے بے ادبوں گستاخوں کے لیے یہ قانون سازی کروانا کہ جو پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تبرہ کرے، اس کو سزائے موت دینے کا قانون بنوانا۔ یہ مولانا کی جد و جہد، مولانا کا نظریہ تھا۔ پاکستان میں خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات و شہادت پر عام چھٹی کروا کر سرکاری سطح پر اس کو منانا اور ان مقدس شخصیات کے تعارف پر مشتمل ریڈیو ٹیلی ویژن پر پروگرام نشر کروانا اور جلوس اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت کا اظہار جلوس کے انداز میں کرنا ہمارا شعار ہے، تو پھر یا تو اس پر پابندی لگوانا یا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ ان کے نام پر سرکاری سطح پر جلوسوں کی اجازت تسلیم کروانا کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی نظرات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلوس نکالنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی انداز میں خنجر بردار ماتمی جلوسوں پر پابندی لگوانا، اور فوج میں نشان حیدر ہے، حضرت علی کی بہادری اور جرأت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ فرقہ واریت کا تاثر اس سے ملتا ہے۔ چاہیے یہ جہاں حضرت علی بہادر ہیں وہاں صدیق بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے، عمر بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے، عثمان بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے، معاویہ بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے، خالد بن ولید بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ اسی انداز میں نشان صدیق، نشان عمر، نشان عثمان، نشان علی، نشان معاویہ، نشان خالد بن ولید، یہ اپنا حق تسلیم کروانا اہل سنت اکثریت میں ہے، پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دلوانا، یہ سارے حق نواز کے پیغام، حق نواز کا نظریہ، حق نواز کا مشن، حق نواز کی سوچ، اس سوچ کو لے کر کے، اس عزم کو لے کر، اس پرچم کو لے کر ایک بار پھر ہم آج تجدید عزم کرتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچانے، پروگرام کو منزل تک پہنچانے کا عزم کرتے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے اندر اوصاف صحابہ آئیں گے، جب صحابہ کی طرح ہم اپنے اندر عقائد و نظریات، اعمال صالحہ، رجوع الی اللہ، اللہ سے رابطہ، قرآن و سنت سے رہنمائی، ادھر ادھر سے رہنمائی نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، قرآن و سنت سے رہنمائی، حضرت جنگوی کے افکار سے رہنمائی، اس کو لے کر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گی، ایک دن آئے گا، یہ تبرہ کرنے والی، بھونکنے والی زبانوں کو قانون خود گتی سے کھینچ کر کتے کے آگے پھینکے گا، اور اگر قانون نہیں بنے گا تو ایمانی تقاضا ہمیں حق دیتا ہے، رسول اللہ صاحب علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہمیں حق دیتے ہیں کہ جب ہمارا حق قانون کے ذریعے ہمیں نہیں دیا جاتا، مطالبے کے باوجود، کوشش کے باوجود، تو پھر ایمانی تقاضا اس چیز کا بھی حق دیتا ہے، اس بھونکنے والی زبان کو پکڑ کر کھینچ اور نکال کر کتے کے آگے پھینک، اس لکھنے والے صحابہ کے خلاف قلم کو لے ٹکڑے کر کے نالی کے اندر پھینک، پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے صحابہ کو بھونکا جاتا ہے۔ اس کے لیے جذبہ عمری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جلالت عمری کی ضرورت ہے۔ صوفی بننے سے یہ کام نہیں ہوا کرتے، شرافت سے یہ کام نہیں ہوا کرتے۔ ہمیں 36 سال ہو گئے، 12,000 کی قربانی دے چکے ہیں، لاشیں اٹھا چکے ہیں، شہداء کی تفصیلی لسٹ ہے، اور ہتھکڑیاں بیڑیاں، ظلم و ستم سب کچھ برداشت کیا۔ اب بھی حکمران کہیں کہ حق نہیں ہے تمہارا، تمہیں
انتہا پسندی کی یا سخت بات کرتے ہو، انشاءاللہ وقت آئے گا، اسمبلی میں آوازیں اٹھ چکی ہیں صحابہ کی عظمت کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی، اگر تم نے اپنے بھی وزراء اور ایم این اے کی ان آوازوں پر غور نہ کیا تو وقت آئے گا انشاءاللہ کوئی عمر ادھر سے بھی کھڑا ہوگا جو تمہارے لیے اس قانون بنانے پر تمہیں انشاءاللہ مجبور کرے گا۔